أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے میری دعوت اسلام کی بہنوں کا، بیٹیوں کا، بچوں کا؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ سے؟ جزاک اللہ خیر. آپ بہت شوق سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب شامل ہوئے ہیں. اور شروع کریں پھر. آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ ربیع الاول کا آج آخری دن ہے، تو ان کا جب وہ بیمار ہوئے تو آخری انہوں نے جو خطبہ کچھ باتیں کی جو، تو وہ آج آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا باتیں کی تھی. ٹھیک ہے. 5 دن پہلے جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگے تھے تو ان کو بہت شدید فیور ہوا، بہت زیادہ بیمار ہوئے، بخار رہا. تو اس دوران سب ظاہر ملنے کے لیے آئیں، بیٹیاں اور جتنی بھی ان کی بیویاں تھیں وہ بھی ایک جگہ پہ ہی اکٹھی ہو گئیں. اور جب ماشاءاللہ سے ان کی بیٹی آئیں اور ان کی جو چال ڈھال تھی وہ ماشاءاللہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی تھی. ٹھیک ہے. جب وہ چلتی تھی تو ان کے جیسا ہی چلتی تھی. تو جیسے ہی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دور سے آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا مرحبا مرحبا، اپنی بیٹی کو ویلکم کیا، ان کو دائیں یا بائیں بٹھا لیا اپنے پاس. تو اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ان کو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ اسے معوذات آخری تینوں کل پڑھ کر دم کرتے تھے. جب آپ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو میں یہی صورتیں پڑھ کر پھونکتی، مگر آپ ہی کے دستے مبارک تھام کر آپ کے جستے اتھر پر پھیرتی جاتی تھی، کیونکہ آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ کی نسبت انتہائی بابرکت تھا. یعنی کہ وہ پڑھتی تھی تینوں کل تو انہی کے ہاتھ پہ پھونک مار کے تو وہ انہی کے جسم پہ پھیرتی تھی، انہی کے ہاتھ شفا کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مزید فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج محترات آپ کے ارد گرد جمع تھیں اور کوئی بھی ان میں واپس نہیں گئی تھی. اتنے میں فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی آئیں. ان کی چال بینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال جیسی تھی. آپ نے فرمایا مرحبا بنتی، میری بیٹی خوش آمدید. پھر آپ نے انہیں اپنے دائیں یا بائیں بٹھا لیا. پھر آپ نے
ان سے سرگوشی میں کوئی بات ارشاد فرمائی، جسے سن کر فاطمہ رضی اللہ عنہ رونے لگیں۔ پھر آپ نے ان سے کوئی اور خفیہ بات کی جس سے وہ ہنسنے لگے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں روئی ہو؟ وہ بولی میں اپنے پدر علی قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز فاش نہیں کر سکتی۔ میں نے ان سے کہا میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی بیک وقت خوشی اور غمی کے اس قدر قریب ہو جس قدر تم ہو۔ یہ کتنے بڑے اور کس قدر منفرد اعزاز کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چھوڑ کر صرف تمہیں سے خصوصی بات کی ہے، مگر تم پھر بھی روتی ہو۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا فرمایا ہے؟ وہ کہنے لگے کچھ بھی ہو میں آپ کا راز فاش نہیں کر سکتی، کیونکہ انہوں نے کان میں بات کی۔ اگر وہ بات کرتے نا اونچی آواز میں ساروں کے بیچ تو پھر تو وہ سب کو بتانا ہی تھا، تو وہ راز سے کہا تو اس کا مطلب نہیں بتانا تھا، انہوں نے صرف اپنی بیٹی کو ہی بتانا تھا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے تو میں نے فاطمہ سے کہا میں تمہیں اس حق کا واسطہ دے کر پوچھتی ہوں جو مجھے تم پر حاصل ہے کہ ضرور بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے کیا کہا تھا؟ وہ کہنے لگی ہاں اب بتا سکتی ہوں، آپ نے پہلی مرتبہ چپکے سے فرمایا تھا جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ ہر سال قرآن کا دور ایک دفعہ کیا کرتے تھے، مگر اس سال انہوں نے 2 دفعہ دور کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب میری موت کا وقت آ پہنچا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہنا اور صبر کرنا، میں تمہارے لیے بہترین پیش رو ثابت ہوں گا۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا جو آپ نے بھی دیکھا تھا، اور جب آپ نے میرا غم اور پریشانی محسوس کی تو میرے کان میں فرمایا فاطمہ تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم تمام مومن عورتوں یا اس امت کی مومن عورتوں کی سردار ہوگی؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے مجھے بتایا کہ میرے اہل خانہ میں سے تم سب سے پہلے میرے پیچھے آؤ گی تو میں خوش ہو گئی اور ہنسنے لگی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے دنیا سے اس کے بعد ان کے خاندان میں حضرت بی بی فاطمہ ہی گئی۔ ہاں، اور وہ جو واسطہ دیا حضرت عائشہ نے کہ جب کہ انہوں نے کہا اب میں بتاتی ہوں، تو وہ انہوں نے کہا اپنے رشتے کے مطابق، کیونکہ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ تھا نا تو اس رشتے سے وہ ماں لگی، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے اس کا واسطہ دیا، اس کا کہا، تو انہوں نے کہا کہ اب میں بتاؤں گی آپ کو۔ معلوم ہوا ان کی ہنسی اور خوشی کا سبب تھا کہ وہ مومن عورتوں کی سردار ہوں گی اور وہ گھر والوں میں سب سے پہلے آپ سے جا ملیں گی، اور ان کے رونے کا سبب آپ کی وفات کی اطلاع تھی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ہنسی کے سبب میں 2 باتیں بیان کی ہیں، ایک یہ کہ وہ اس امت کی عورتوں کی سردار ہوں گی، اور دوسری یہ کہ
آپ کے اہل خانہ میں سب سے پہلے وفات پا جائیں گی۔ اہل علم کا اتفاق ہے کہ اہل بیت میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے فوت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنی شدید تکلیف میں مبتلا دیکھا ہے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ آپ کو انتہائی تیز بخار ہوتا تھا، عام لوگ اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو بخار تھا، میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو عرض کی اللہ کے رسول آپ کو تو بڑا سخت بخار ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھے 2 آدمیوں کے برابر تپ چڑھتا ہے۔ میں نے عرض کی یہ اس لیے کہ آپ کو ثواب بھی دگنا ملے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ہاں معاملہ ایسا ہی ہے۔ کسی مسلمان کو کوئی بھی تکلیف بیماری وغیرہ پہنچے چاہے کانٹا ہی چبھے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے جس طرح درخت کے پتے گرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو کیفیت یہ تھی کہ آپ اپنی چادر چہرہ انور پر ڈال لیتے، پھر گھبراہٹ ہوتی تو اسے چہرے سے ہٹا دیتے۔ اسی اضطراب میں آپ یہ بھی فرما رہے تھے یہودی اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا ہے۔ آپ کے اس ارشاد گرامی کا مقصد اپنی امت کو اس کام سے روکنا اور خبردار کرنا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے دوران میں آپ کے سامنے یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر چھیڑ گیا۔ حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے ایک گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، اس میں تصاویر بنی ہوئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کی عادت تھی کہ جب ان میں کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر عبادت گاہ بنا دیتے تھے اور اس میں ان کی تصویریں بھی بنا دیتے تھے۔ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین لوگوں میں شمار ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری بیماری میں جس سے آپ جانبر نہ ہو سکے فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کی عبادت گاہ بنا لیا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ کی قبر مبارک گھر سے باہر بناتے، مگر اس صورت میں یہی خطرہ تھا کہ مابعد وہ سجدہ گاہ بن جائے۔ یہ ایکچولی اس لیے ہوا کہ اگر کہیں باہر ہو جاتا جیسے کہ ابھی بھی مزار وغیرہ نہیں بنتے جس طرح سے، تو وہ بھی پھر جیسے پہلے وہ کرتے تھے یہودی اور اس طرح کر کے، وہ کچھ ایسے لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا جیسے بتوں کا نہیں پوچھتے اس طرح سے کرنے لگ گئے تھے، تو وہ ڈر تھا کہ کہیں ان کے ساتھ یہی نہ سلوک کیا جائے، اس لیے وہ ان کو اندر ہی رہے اپنے ہی روم میں، جیسے ان کو پردہ کیا گیا۔ ہاں جی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور نہ میری قبر کو عید میلہ گاہ بناؤ اور مجھ پر درود پڑھو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہارا درود مجھ تک پہنچتا رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب آپ کی بیماری بڑھ گئی تو آپ پر غشی سی طاری ہونے لگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرتے غم سے پکاری، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد تمہارے باپ پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ جب آپ فوت ہوگے تو وہ کہنے لگیں ہائے میرے ابا جان جنہوں نے اپنے رب کریم کے بلاوے پر لبیک کہا، ہائے میرے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس بن گیا، ہائے میرے ابا جان ہم آپ کی موت کی اطلاع جبرائیل کو دیتے ہیں۔ جب آپ کو دفن کر دیا گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگیں اے انس کیا تمہارے دلوں نے گوارا کر لیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کو مٹی میں چھپا دو؟ بس جس طرح سے وہاں کے لوگوں نے برداشت نہیں کیا تھا اس طرح ہم سے بھی نہیں برداشت ہو رہا کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے نبی چلے گئے اور پردہ کر گئے یا اس طرح۔ اس بات سے چند نتائج اور احکام و مفاد حاصل ہوتے ہیں، مثلا قرآنی الفاظ اور دیگر اور ادواز اذکار کا دم کرنا جائز بلکہ مستحب ہے۔ آخری 3 صورتوں کا دم اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان میں تمام موضوعی چیزوں کو اجمالاً اور تفصیلاً بیان کر کے ان سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ شفا کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار بخار ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری تھی تو ان کے اوپر نا جادو کر دیا تھا جو، تو پھر یہ آیات تو اتر چکی تھی پہلے لیکن وہ حکم آیا تھا کہ یہ پڑھو اس پہ اس کا دم کرو، تو پھر وہ ان پہ دم کیا تو بہتر ہو گئے وہ۔ تو ہم سب کو بھی نا چاہیے جب گھر سے باہر نکلیں اپنی حفاظت کے لیے آپ چاروں کل پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں اور پھر گھر سے نکلیں، اور روزانہ بھی ہر نماز کے بعد بھی آپ لوگ اس کو پڑھ کے پھونک ماریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور سونے سے پہلے بھی یہی عمل کریں ضرور۔ مثلا ان میں پہلے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر مخلوق کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے، پھر الگ الگ طور پر گروہوں پر پھونکے مارنے والی جادوگر عورتوں، حسد کرنے والوں، وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے شیطانوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بے پناہ محبت تھی، تبھی تو آپ نے ان کے آنے پر انہیں خوش آمدید کہا تھا۔ دیگر احادیث میں مذکور ہے کہ جب وہ آپ کے ہاں آتے تو آپ کھڑے ہو جاتے، انہیں بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور جب آپ اس کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ بھی آپ کے استقبال کے لیے ایسے ہی
کرتی. جب آپ بیمار ہوئے تو وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کے سینہ مبارک پر جھک کر آپ کو بوسے دینے لگیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے سبق بھی ملتا ہے کہ بیٹیوں کو اہمیت دینی چاہیے. ان کے ساتھ کمال و شفقت اور رحمت اور حسن سلوک کیا جائے. ان کی تربیت اسلامی اصول کے مطابق کی جائے اور ان کے لیے نیک اور موضوع خامد کا انتخاب کیا جائے. اولاد کو اپنے والدین سے محبت کرنی چاہیے جیسے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے طرز عمل سے واضح ہوتا ہے. اولاد کے لیے ضروری ہے کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کریں، ان کی فرما برداری کریں اور ان کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کے غضب و عذاب کو دعوت نہ دیں، کہ غضب اور عذاب کو دعوت نہ دیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں. اس روایت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ثابت ہوا جو آپ کی نبوت کی زبردست دلیل ہے. یعنی آپ نے پہلے بتا دیا کہ میرے خاندان میں سے فاطمہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی. پھر واقعی ایسا ہوا، اہل بیت میں وہی سب سے ہوئی. مومن کو سفر آخرت کی خوشی ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے پیش نظر دنیا کے مقابلے میں آخرت سے زیادہ محبت کرنی چاہیے. البتہ کسی بیماری یا تکلیف کی بنا پر موت کی خواہش کرنا درست نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا ہمیں تکلیف ہی اتنی اللہ ایسے نہ ہوتے سانو موت ہی آ جائے، تو یہ بہت غلط بات ہے. بنا پر موت کی خواہش کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اعمال صالحہ کی کثرت کی خواہش ہونی چاہیے، کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. علاوہ 3 اعمال کہ جن کے تفصیل حدیث میں وضاحت سے بیان کی گئی ہے. 3 ایسی مثالیں ہیں جو حدیث میں بیان کی گئی ہیں. جب کسی مریض کو اپنی موت قریب نظر آئے تو وہ اپنے متعلقین کو صبر کی نصیحت اور وصیت کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا اللہ سے ڈرنا اور صبر سے کام لینا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بڑی صاحب فضیلت اور جنتی عورتوں کی سردار ہیں. مریض اللہ تعالیٰ سے اپنی بیماری کے بدلے ثواب کا طالب ہو تو مرض کی بنا پر اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. چاہے کوئی بیمار ہو، مصیبت ہو یا غم و فکر، اور اس کی تکلیف چاہے کتنی ہی کم ہو، انبیاء علیہ السلام پر بیماری اور تکلیف سب لوگوں سے زیادہ سخت آتی ہے. درجہ بدرجہ یہی حال صالحین کا ہے، کیونکہ ان لوگوں میں صبر انتہا درجے کا ہوتا ہے. وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کے طالب رہتے ہیں، اور یہ مصائب اس لحاظ سے ان کے لیے نعمت بن جاتے ہیں کہ اس سے ان کا کمال ظاہر ہوتا ہے اور ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور صبر و رضا کے معاملے میں ان کا بلند درجہ معلوم ہو جاتا ہے. صالحین انبیاء سے قریب تر ہوتے ہیں، اس لیے معاملے میں وہ انبیاء جیسے ہی ہیں.
अगरचा इनका दर्जा अंबिया से कम तर है। इसकी वजह यह है कि आजमाइश नेमत के मुताबिक होती है। जिस शख्स पर अल्लाह ताला की नेमतें ज़्यादा हैं इसकी आजमाइश भी सख्त होगी। इसलिए आज़ाद की सज़ा गुलाम की सज़ा दुगनी रखी गई है, सज़ा गुलाम की सज़ा से दुगनी रखी गई है। नेज़ अल्लाह ताला का अरशाद गिरामी है, ए नबी की बीवियों, तुम में से जो कोई वाज़िह गुनाह का इर्तिकाब करेगी इसे दुगनी सज़ा दी जाएगी। वैसे भी ताकतवर शख्स पर ज़्यादा बोझ रखा जाता है और कमज़ोर के साथ रियायत बरती जाती है। ये अलग बात है कि रूहानी कुव्वत जिस कदर ज़्यादा होगी मुसीबत इतनी ही हल्की मालूम होगी। फिर जब तकलीफ़ का मकसूद ही सवाब हो तो इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करना बहुत आसान होता है। समझ में आ रहा है सबको? इससे भी बुलंद मर्तबा ये है कि मरीज़ ये समझे कि मालिक की मर्ज़ी है अपनी मलकियत की चीज़ में जो तसरफ़ चाहे करे, लिहाजा वो हर हालत को खुश दिली से कबूल कर ले और किसी किस्म का इतराज़ ना करे। ये पूरा हो गया चैप्टर हमारा, जो कि उन्होंने अपनी बेटी से कहा बीमारी की हालत में, जो खुशखबरी दी और जो उनको अपना बताया कि मैं पर्दा फरमाने वाला हूँ, तो उस पर वो रोईं।